الذين اصطفى أما بعد دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ جس شخص کی عادت تلاوت قرآن ہو جائے اللہ کی نگاہ میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قابل تعظیم صدر جلسہ محترم محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، امت محمدیہ کی روح ہے۔ قرآن تڑپتے دلوں کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ قرآن دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ وہ ساری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ خالق ارض و سمانی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کئی آسمانی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، لیکن ان میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے۔ اور دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ جو چیز جتنی باعظمت ہوتی ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی اعلیٰ ہوتی ہے۔ لہذا آج کی اس بابرکت محفل میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کے حقوق اور ہماری کوتاہیوں کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب خدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ دنیا میں کوئی کتاب تلاوت نہیں، لیکن قرآن کتاب تلاوت ہے۔ آج کے مسلمان تلاوت قرآن کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہے۔ آج ہمارے پاس ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے تو وقت ہے، فیس بک پر چیٹنگ کرنے کے لیے تو وقت ہے، واٹس ایپ پر وقت ضائع کرنے کے لیے تو وقت ہے، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ضائع کرنے کے لیے تو وقت ہے، لیکن اپنے حبیب کے کلام کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار کو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے؟ عزیزان گرامی، قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی آیتوں کو سمجھا جائے، اس کی آیتوں میں غور و فکر، تدبر تفکر کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان غیروں کے کلام کو تو سمجھتے ہیں، ان کے معانی اور مفاہیم کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے، محبوب کے کلام کو نہیں سمجھتے۔ عصر حاضر کے نوجوان گانے تو یاد کرتے ہیں، قرآنی آیت یاد نہیں کرتے، انہیں فلمی ڈائلاگ تو یاد ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن سے ناآشنا ہے۔ عاشقان رسالت، قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ سامعین بزم، نزول قرآن کا مقصد اسے مشک و عنبر لگا کر، خوبصورت کپڑے چڑھا کر تاقوں میں سجانا نہیں، بلکہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ آئیے آج ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کریں کہ قرآنی تعلیمات سے ہم کتنے دور جا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے تو آج ذلیل نہیں ہوتے، اگر ہم قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے تو آج رسوا نہیں ہوتے، اگر ہم قرآن کے دامن میں پناہ لیتے تو آج غیروں کے غلام نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے معمولات قرآن کی ادائیگی اور منہیات قرآن سے تجدد کے سلسلے میں بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، غفلت کی وجہ سے ہم نے نماز چھوڑ دی۔ قرآن نے کہا وآتوا الزکاۃ، بخل کی وجہ سے ہم نے زکات نہیں دی۔ قرآن نے کہا والدین کی فرمانبرداری کرو، لیکن ہم والدین کے نافرمان بن گئے۔ قرآن نے جہاد کا حکم دیا، لیکن بزدلی کی وجہ سے ہم اس سے بھی رکے رہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پر عمل کرنے کے بعد ایک اور ذمہ داری ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے، وہ اشاعت قرآن کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا مکلف آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلغ ما انزل الیک من ربک کے ذریعے بنایا گیا، اور پھر سارے امت محمدیہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ عصر حاضر میں ہم جدید ذرائع کو استعمال کر کے قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس سلسلے میں بھی ہم غفلت کے شکار ہیں۔ جہاں علماء نے قرآن کو
بھائیان گرامی، اگر ہم مسلمانوں کی تنزلی و انحطاط، ان کو پیش آنے والے مسائل اور پریشانیوں کے اسباب پر غور کریں تو ان میں ایک اہم سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں بڑی بے اعتنائی برتی، قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ اسی وجہ سے سارے عالم میں آج مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اے عاشقان رسالت، اگر ہم مسلمانوں کی ذلت کو